اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں، کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 72 اور 73۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ بیویاں، بیٹے، پوتے، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں، کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ان انعامات کا تذکرہ کر کے جو آیت کے اندر مذکور ہیں سوال کر رہا ہے کہ سب کچھ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور دوسروں کا ہی کہنا مانتے ہیں۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، آپ ان سے پوچھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن جن کے پاس ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اولاد ہے تو اولاد کو بے لگام چھوڑ دیا جائے، اس کو کوئی تربیت نہ دی جائے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو گویا کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، پھر تمہارے بیٹے پیدا کیے، تمہارے پوتے پیدا کیے اور تم کو اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی۔ آج ہم جتنی چیزیں کھا رہے ہیں یہ سب کون دے رہا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس سے پہلے بحث میں گزر چکی ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر سے طرح طرح کی سبزیاں اگاتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین طرح طرح کے پھل فروٹ اگاتا ہے۔ آم ہو، کبھی آم کے سیزن میں آم، انگور، کیلا، کشمش، کھجور، اخروٹ، بادام، یہ سب جتنا ہے، یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو گویا کہ انہیں کے ساتھ ساتھ یہ اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے، جو اللہ رب العالمین سب کچھ دینے والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا اور لینے والا ہے تو اللہ ہی سب کچھ ہے، تو لیکن یہ اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آج بہت سارے لوگ جس کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، جس کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، جا کے مزاروں میں اور نہ جانے کہاں کہاں سجدہ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ جو سب کچھ دینے والا، سب کچھ لینے والا، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا،
حیوانات، نباتات، جمادات، اس ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، پھر یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہیں اور دوسروں کا ہی کہنا کیوں مانتے ہیں؟ تو گویا کہ سراسر غلط ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ جو کچھ کہہ رہا ہے اسی حکم کی تعمیل کرنی چاہیے اور اسی حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر عبادت بھی ایسے لوگوں کی کرتے ہیں جن کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، جن کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں، عبادت کرتے بھی ہیں تو ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ مثلا ہم جاتے ہیں اور قبر کے پاس جا کر کے مانگتے ہیں، وہ انسان تو خود ہی جا کر کے قبر کے اندر وہ خود ہی نفسی کا عالم میں ہوتا ہے، وہ خود ہی گناہوں میں ڈوبے ہوئے رہتا ہے، اور پھر اللہ سے وہ سوال کا جواب نہیں دے پاتے، پھر طرح طرح کا عذاب دیا جاتے ہیں۔ ان کے اندر قبر کے اندر کیا ہو رہا نہیں ہو رہا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ تو پھر یہ لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، جن کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن کے پاس کسی چیز کا اختیار ہی نہیں ہے وہ ہمارے معبود کیسے ہو سکتا ہے، اور ہم ایسے لوگوں کی کیوں کر عبادت کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کی عبادت کرنا صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اگر عبادت کی جائے تو اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے گی، اور کسی کے سامنے اگر سجدہ کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے مانگنا، اس کے علاوہ اور کسی چیز کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہے۔ حاجت روا، مشکل کشا اور سجدہ ریز ہونا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے کی جائے تبھی جا کے ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے۔ ورنہ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کے اور کسی کے پاس جاتے ہیں اور کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور کسی کے پاس جا کر کے سر جھکاتے ہیں تو گویا کہ ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔